ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو آج کا ٹاپک بتایا تھا تربیت اولاد، تو آپ اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن جب فون کالز کھولی جائیں گی. تو اسی کے ساتھ ناظرین ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اقوال معصومین. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی مومن کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے تو عرش سے یہ آواز آتی ہے کہ تیرے لیے 1,00,000 سے زیادہ گناہ تیرے دھل چکے ہیں. اور مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں لازم ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا مانگو کیونکہ اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے. معصومین کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو مومن برادر کے پیٹھ پیچھے دعا مانگیں اگر آپ کو اپنے روزی رزق میں اضافہ کرنا ہے. دیکھیں ناظرین، اس میں انسان کا کوئی غرض نہیں ہوتا. اس وقت جب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو کیا ہی اچھا ہے کہ اس کے بجائے اس کے لیے فرشتے دعائیں مانگے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے فرشتوں تم اس بندے کے لیے دعا مانگو، اس بندے کے لیے استغفار کرو کہ جو اس بندے کے پیچھے اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے. اور ایک طرف مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے روزی میں بھی اضافہ ہوگا اگر تم اپنے برادر مومن کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعائیں مانگو گے. حدیث میں منقول ہے کہ دسترخوان کی جھڑن کا کھانا کھانے والے کی ذات سے اس کی نسل کی 7 پشتیں تک غربت اور افلاس سے دور ہو جاتی ہیں. جو کچھ بھی دسترخوان پہ کھانا گرتا ہے ناظرین، اگر اس کو کھا لیا جائے تو امام ارشاد فرما رہے ہیں، معصومین ارشاد فرما رہے ہیں کہ 7 پشتوں تک اس کی نسل میں غربت پیدا نہیں ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے روشنی کر دینے سے گھر کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آج کل دیکھیں ناظرین، ہر کوئی ہر جگہ روزی اور رزق کے لیے پریشان ہے، لیکن یہ اقوال معصومین پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر ہم عمل کریں کہ جیسے دسترخوان پہ کچھ گرا ہے تو ہم وہ اٹھا کے کھا لیں، یا مغرب کے ٹائم سے پہلے روشنی کر دی جائے، اپنے گھر کو روشن کر دیا جائے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو روزی میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن وہ دولت ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی فقیر نہیں رہ سکتا اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی امیر نہیں ہو سکتا. قرآن کا پڑھنا اتنا لازمی ہے کہ رسول خدا نے فرما دیا ہے کہ اگر قرآن آپ کے گھر میں تلاوت ہو رہا ہے تو آپ فقیر نہیں رہ سکتے، اور اگر تلاوت قرآن نہیں ہو رہا تو آپ امیر بھی نہیں ہو سکتے. آگے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دین سے حاصل کرنا، طلب علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا بھی ایک خوشخبری ہے ان کے لیے جو اہل صحبت، اہل فقہ اور حکمت کی صحبت اختیار کرتے ہیں. لیکن یہ بھی فرمایا کہ جو شخص علم میں ترقی کرے اور زاہد و تقوی میں ترقی نہ کرے تو ایسا شخص خدا سے دوری کا مستحق ہے. دیکھیں امام کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہت خوشخبری ہے کہ آپ جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو علم حاصل کر رہے ہیں. لیکن آگے یہ بھی فرما دیا کہ آپ نے علم حاصل کر لیا اور زاہد نہ بنے، تقوی اختیار نہ کیا تو ایسا شخص ایسا ہو جاتا ہے کہ جس نے خدا سے دوری اختیار کر لی ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کا خواہش مند ہو اس کو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہو، جس کو آخرت بھی چاہیے دنیا بھی چاہیے. جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو دین اور دنیا کی دونوں کی دولت عطا فرمائے،
تو اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. صرف دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ اے اللہ ہمیں ہمارا دین بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے. ظاہر ہے دنیا کے لیے بھی ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم نے ترقی کرنا ہے, اور دین اور آخرت کے لیے بھی ظاہر ہے ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اگر ہمیں آخرت کے لیے کوئی علم ہی نہیں ہوگا تو ہم کس طرح اپنی آخرت جو ہے سنوار سکتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے معصومین کے اقوال تھے روزی کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ ان سب پر عمل کرتے ہوں گے, اور اگر نہیں کرتے ہوں گے تو آج سے عمل کرنے لگے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں روزی رزق کے لیے جو ہمارے معصومین ہمیں فرما رہے ہیں. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اگلے سیگمنٹ کا وقت شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے حالات حاضرہ. تو چلتے ہیں اپنی سسٹر سحر کے پاس کہ وہ آج کیا خبریں لے کر آئیں گے. جی سسٹر. شکریہ صدف. حالات حاضرہ میں خبروں کی تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں کمی نہیں ہے. جی بالکل. اور میرا خیال ہے ہر گھنٹے میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نئی خبر آتی ہے, اور جو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہوئی ہے کہ اب آپ کو ہر منٹ کی ہر لمحے کی خبر ملتی ہے. کچھ آج کی جو ضروری خبریں ہیں وہ میں آپ تک پہنچائے دیتی ہوں. شدت پسندی کے خلاف عرب ممالک سے اتحاد ضروری ہے. برسلز میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ نے شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے وسیع اتحاد پر زور دیا ہے جس میں اسلامی ممالک بھی شامل ہوں. فیڈریکا موگیرینی نے کہا کہ اسلامی ممالک کے ساتھ اور یورپی یونین میں اندرونی طور پر زیادہ تعاون کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت خطرے کی نوعیت صرف پیرس جیسے واقعے کی نہیں ہے بلکہ یہ خطرہ دوسرے ممالک میں پھیل رہا ہے اور اس کا آغاز اسلامی ملکوں سے ہو رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں تعاون کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, پہلے عرب ممالک سے اور پھر اندرونی طور پر. ہمیں معلومات کو مزید شیئر کرنے اور تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ 1 فروری کو پیٹرولیم مصنوعات میں 5 روپے کی مزید کمی کا اعلان کیا جائے گا اور اس کی سپلائی 12,000 ٹن سے بڑھا کر 15,600 ٹن کر دی جائے گی. شاہد خاقان عباسی نے مزید بتایا کہ ذمہ داران کے تعین کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو منگل کو وزیر اعظم کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی. وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سربراہی میں پیر کو منعقد ہونے والے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کے باعث پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار, وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی, وزیر دفاع خواجہ آصف, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور سیکرٹری برائے پانی و بجلی سمیت شہر کے سینئر عہدیداروں نے شرکت کی. نواز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات نہ ملنے کی وجہ سے عوام کو درپیش مشکلات پر شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا. ایران نے تصدیق کی ہے کہ اتوار کو گولان کی پہاڑیوں میں کی گئی مبینہ اسرائیلی کارروائی میں پاسداران انقلاب کے ایک جنرل ہلاک ہوئے ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے جنرل محمد علی شام میں بشار الاسد کی فوجوں کے مشیر کے طور پر مقرر تھے. بیان میں کہا گیا ہے جنرل محمد علی شام میں روزوں کی حفاظت اور شام کی معصوم عوام کی مدد کے لیے گئے تھے. اس سے قبل لبنانی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ نے شامی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملے سے اپنے 6 ارکان کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے. کئی رہنماؤں کی تنقید کے باوجود برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اس خط کا دفاع کیا ہے جس میں ملک کے سینئر رہنماؤں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ اسلام کو کیسے برطانوی تشخص کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. مسلم کونسل آف برٹن کا کہنا تھا کہ اس خط میں انتہائی دائیں بازو کی اس سوچ کی غمازی ہوتی ہے کہ اسلام اور مسلمان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو برطانوی معاشرے سے میل نہیں کھاتی. وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا کہ برادریوں میں ہم آہنگی کے وزیر ایرک پکلز نے مسلمان رہنماؤں کو جو خط لکھا ہے وہ مناسب اور معقول اور معتدل ہے. کمیونٹیز کے وزیر نے یہ خط پیرس میں حملوں کے بعد برطانیہ کے 1000 مسلمان رہنماؤں اور مساجد کے اماموں کو لکھا تھا.
سعودی عرب میں منشیات سمگلنگ میں ملوث ایک اور پاکستانی کا سر قلم کر دیا گیا ہے، جس کے بعد رواں سال میں سر قلم کیے گئے پاکستانیوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب میں منشیات سمگلنگ کے جرم میں ملوث پاکستانی یاسر عرفات کا سر قلم کر دیا گیا ہے، جس کے بعد رواں برس اب تک سر قلم کیے گئے پاکستانیوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ اب کچھ خبریں کھیل کی۔ آئی سی سی نے بھارت کے خلاف میچ میں سلو اوور ریٹ کے سبب آسٹریلوی کپتان جارج بیلی پر ایک میچ کی پابندی عائد کر دی ہے۔ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ میلبرن میں بھارت کے خلاف سہ ملکی سیریز کے میچ میں آسٹریلیا نے مقررہ وقت میں ایک اوور کم کرایا۔ آئی سی سی نے کرکٹ ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنلز کے وینیوز کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کوارٹر فائنلز 18 سے 21 مارچ تک ہوں گے۔ آئی سی سی کے مطابق ایک جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق گروپ اے کی ٹاپ ٹیم گروپ بی کے چوتھے نمبر کی ٹیم سے 18 مارچ کو سڈنی میں کوارٹر فائنل کھیلے گی۔ گروپ اے سے سری لنکا اور انگلینڈ کوالیفائی کرنے کی صورت میں بالترتیب 18 اور 19 مارچ کو اپنے کوارٹر فائنلز کھیل سکیں گے۔ سری لنکا کوالیفائی نہ کر سکا تو گروپ اے کی دوسری ٹیم 18 مارچ کو کوارٹر فائنلز کھیلے گی۔ آسٹریلیا آخری 8 ٹیموں میں جگہ بناتی ہے تو اس کا مقابلہ 20 مارچ کو ایڈیلیڈ میں ہوگا۔ ایونٹ کی دوسری میزبان ٹیم نیوزی لینڈ کوارٹر فائنل تک رسائی کی صورت میں 21 مارچ کو ویلنگٹن میں ایکشن میں دکھائی دے گی۔ گروپ بی سے کون سی ٹیم کب اور کہاں کھیلے گی یہ واضح نہیں کیا گیا۔ موسم کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے، موسم جو ہے وہ شدید سرد رہے گا اور لیکن دن بھر سورج نکلا رہے گا اور ہائی ٹیمپریچر رہے گا 1 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم -1 ہوگا۔ رات گیر برف باری کا بھی امکان ہے۔ شکریہ صاحب۔ جی صدف، کیسی آپ کو دنیا میں جو ہے وہ بڑی تیزی سے حالات بدلتے ہیں اور نئی واقعات سامنے آتے ہیں۔ ورلڈ کپ کا جو اب ایک اچھی بات کھیلوں کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پریشانیوں میں، دہشت گردی میں، بم دھماکوں میں، جو سپر پاورز کی سیاستوں میں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، تو ایسے موقع پر اگر کھیل میں کوئی نئی چینج آ رہی ہوتی ہے یا کوئی نیا ایونٹ آ رہا ہوتا ہے تو وہ بہت آپ کو اچھا لگتا ہے۔ آپ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں؟ ہاں بالکل، ریزلٹس کے لیے تو یہ ہے کہ کھیل ورلڈ کپ کی وجہ سے تھوڑا یہ کہ لوگوں کے اندر تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے، تھوڑا جو ان کا مائنڈ ہر وقت جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ذہن جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اور دیکھیں کیا ورلڈ کپ میں پاکستان نے بھی شرکت کرنی ہے۔ بالکل، آپ کو کتنی امیدیں ہیں پاکستان سے؟ لیکن پاکستان سے امیدیں تو ہمیشہ بہت ہوتی ہیں، لیکن کس حد تک پوری ہوتی ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ بالکل، وہ اب آگے جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن دعائیں ہماری یقیناً پاکستان کے ساتھ ہیں کہ وہ جیت جائے۔ اور جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہدہ آفریدی نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک فیوریٹ ٹیم نہیں ہے ورلڈ کپ میں۔ ویسے یہ اس بیان سے کافی فینس کے دل ٹوٹ گئے، لیکن حقیقت بھی تو یہی ہے نا کہ پاکستان آج کل فیوریٹ ٹیم نہیں ہے، اس سے باقی ٹیموں کو کچھ زیادہ خوف نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو لیکن یہ وقت بتائے گا کہ کس کو کس سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس بیان سے میری اپنی رائے ہے کہ کافی دیکھنے والوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں۔ لیکن یہ وہ جو اوور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا ان کو نیچے آنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چینجز پاکستانی ٹیم میں بھی آئی ہیں اور جو اندر اس کے سیاستیں چلتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے بھی جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ٹیم کا جو پرفارمنس ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے۔ اور ورلڈ کپ تو پھر ایسی چیز ہے جہاں پہ بہت بڑی بڑی آسٹریلیا جیسی ٹیم، نیوزی لینڈ جیسی ٹیمز آئیں گی، اور لیکن وہ ان کا یہ بھی تو کہنا تھا کہ اس سے یہ ہے کہ ہم اگر وہ فیوریٹ ٹیم نہیں ہے تو زیادہ اچھے طریقے سے منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ کھلاڑی جو ہیں اور اوور کانفیڈنٹ اوبویسلی نہیں ہوں گے، وہ ان کو احساس ہوگا کہ ہمیں اپنی پرفارمنس کو جو ہے بڑھانا ہے۔ تو دیکھیں، لیکن بہرحال دعا گو ہیں کہ اللہ پاکستانی ٹیم کو اول نمبر پہ لے کر آئے، اور کافی عرصہ ہو گیا، دیکھیں 92 سے اب یہ 2015 ہو گیا کہ کوئی گڈ نیوز نہیں آئی، کافی عرصہ گزر چکا ہے، اب مل جانی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اب یہ چہرہ کس کے سر سجتا ہے، کون جو ہے وہ اس کو ورلڈ کپ تک لے کر جاتا ہے، لیکن
اگین تھوڑی سی, لیکن وہی بات کہ جس نے محنت کی ہوگی وہی آگے وہی آگے چاہے جائے وہ گا, انڈیا ہو چاہے پاکستان. جی وہ اللہ نا انصافی نہیں کرتا. جی بالکل. تو اس لیے جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل مل جائے گا, اور جو ایمانداری سے کھیلے گا یقیناً اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. بالکل. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے آج کی ٹپس. آج کی ٹپ میں لے کر آئی ہوں لمبے اور کالے گھنے بالوں کے لیے ایک بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. آپ نے لینا ہے 1 پاؤ ناریل کا تیل اور مٹھی بھر مہندی کے پتے, مہندی نہیں صرف پتے جو ہوتے ہیں اس کے سوکھے پتوں کو اس میں آپ ناریل کے تیل میں خوب اچھی طرح سے جو ہے پکا لیں تاکہ اس کا رس جو ہے اس میں نچڑ کے جو ہے اس میں شامل ہو جائے, اور اس تیل کو بنا کے آپ رکھ لیجئے اور روزانہ جو ہے آپ اس کی تیل کی مالش کیجئے. اگر روز نہیں کر سکتے ہیں تو ہفتے میں 2 دفعہ آپ ضرور کریں, اس سے آپ کے بالوں کی جڑیں بھی بہت مضبوط ہوں گی اور بال لمبے بھی ہوں گے. اچھا ناظرین, موسم آج کل بہت خراب چل رہا ہے ہر طرف, آسٹریلیا کے علاوہ ہر طرف دنیا میں جو ہے سردی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو سردی آتی ہے تو کھانسی بھی ضرور لے کر آتی ہے ہماری بد احتیاطی کی وجہ سے, اور کھانسی اگر بہت لمبے عرصے چل رہی ہو تو بہت ہی عذاب زندگی بن جاتی ہے, نہ رات کو سکون ملتا ہے نہ دن کو سکون ملتا ہے. تو اس کے لیے بھی بہت آسان سی ایک چیز ہے کہ اگر بہت عرصے سے کھانسی نہیں جا رہی ہے تو کچے امرود لیجئے اور اس کو جو ہے چولہے پر گرم کیجئے, چولہے کی آنچ پر اس کو گرم کیجئے اور نمک ڈال کے اس کو کھا لیجئے. انشاءاللہ آپ کی کھانسی میں بہت حد تک فائدہ آپ کو پہنچے گا. اور ایک اور دوسرا طریقہ ہے وہ بھی بہت آسان ہے, آپ ملیٹھی کی لکڑیاں لیجئے, لمبی لمبی لکڑیاں ہوتی ہیں, اس کو چولہے پر جلا لیجئے, یعنی کہ کوئلہ بنا لیجئے. بالکل جب آپ اس کو کوئلہ بنا لیں گے چولہے پہ جلا کے تو اس کو باریک, اگر ہاتھ سے بھی آپ چمچے سے بھی اس کو جو ہے تھوڑا سا مسلیں گے تو وہ چورا منجن سا, کالا منجن سا بن جائے گا. وہ آپ بھر کے رکھ لیجئے اپنی شیشی میں, چاہے جتنا بھی ہو اتنا ہو, جتنا بھی ہو اپنی شیشی میں بھر کے اس کا چورے کو بنا کے رکھ لیجئے. اور کھانسی اگر جب آپ کو ہو رہی ہے تو 1 چٹکی شہد کے ساتھ دن میں 3 دفعہ کھا لیجئے. یہ میرا خود کا آزمایا ہوئی چیز ہے اور اس سے تو آپ کو گارنٹی میں آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ کی کھانسی 2 سے 2.5 دن میں آپ کی کھانسی ایسے ختم ہو جائے گی کہ جیسے آپ کو کبھی تھی نہیں. یہ تھی چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو آپ کے صحت کے حوالے سے تھیں, آج کی ٹپس تھیں. ضرور آپ آزمائیے گا اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. تو اور بھی اگر آپ کو کوئی ترکیبیں چاہیے تو آپ مجھے ای میل کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں, آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ضرور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں. تو اس کے ساتھ ناظرین اب میں پھر دوبارہ اپنی سسٹر کے پاس جانا چاہوں گی اگلے سیگمنٹ کے لیے جس کا نام ہے آج کیا پکائیں. جی سسٹر, آج کیا پکا رہی ہیں آپ؟ جی صدف, پہلے تو میں آپ کو آپ سے ضرور پوچھتی ہوں کہ آپ نے آج کیا بنایا ہے یا بنانے جا رہی ہیں؟ ابھی وہی والی بات کہ ابھی صبح ہوئی ہے, ابھی اٹھ کر آئی ہوں, ابھی سوچا بھی نہیں ہے کہ کیا بناؤں. اچھا, تو وہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ کل کا بھی چلا لیا جاتا ہے. آج پھر ختم ہو چکا ہے کل کا کھانا. جی بات نہیں, آج مجھے پھر کوکنگ کرنی پڑے گی. میں حالانکہ اسی لیے میں آپ جو ہے وہ اپنی دوسری بہنوں کے لیے بھی لے کر آتی ہوں یہ ریسیپی تاکہ ان کی کچھ ہیلپ ہو سکے. تو کچھ تو بنا چکی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کچھ خواتین جو ہیں وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کھانا بناتی ہیں ناشتے کے بعد, اور وہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ فری ہو جاتی ہیں نا. بہت اچھی بات ہوتی ہے صبح فارغ ہو جاتی ہیں. یہ میری مدر ان لا کرتی تھی, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر گوشت پکانا ہے تو رات کو 8 بجے جو ہے وہ ساری چیزیں ریڈی کر دیتی تھی کہ صبح اٹھ کے ناشتے کے بعد انہوں نے کوکنگ کرنی ہوتی تھی. بہت آسانی آپ نے دیکھا کئی گھروں سے صبح خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے سالن کی یا جو بھی وہ بنا رہی ہوتی ہیں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین کے سر پہ کتنا پریشر ہوتا ہے کہ جو جلد از جلد جو ہے وہ کھانا بنا کے جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھ دیا جائے. میرا خیال ہے دوپہر میں بچوں کو اسکول لینے بھی جانا ہوتا ہے ان کو, اور فارغ ہو جاتا ہے نا. کھانا ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ جب بھوک لگی ہوتی ہے تو پھر خاتون خانہ کو ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر آرڈر دینا پڑتا ہے کھانے کے لیے. تو وہ کافی میرا خیال ہے کہ ناگوار گزرتا ہے. تو میرا خیال ہے ہاں, اگر
ہم بھی پروگرام نہ کر رہے ہوتے صبح کا تو ہم بھی کوکنگ کر رہے ہوتے جی بالکل. تو ناظرین آج آپ کو میں پالک پنیر بنانے کی جو ترکیب ہے وہ بتانے والی ہوں. میں نے سوچا کہ ہم نے چکن لیمب اور بیف کی تو کافی ترکیب جو ہے وہ آپ سے شیئر کر چکی ہوں اور کافی باتیں کر لی, لیکن تھوڑا سا ہیلتھی جو ہے وہ لائف سٹائل کی طرف بھی آنا چاہیے, اور پنیر اور پالک دونوں ہی بہت صحت کے لیے مفید ہیں. پالک پنیر کے لیے آپ کو جو اجزاء لینے ہیں, جو انگریڈینٹس ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ کو پالک لینی ہوگی 1.5 کلو, اس کو کاٹ لیں اور اس کو پیس لیں. اس کو سویا تھوڑا سا خوشبو کے لیے چاہیے ہوگا. ہمیں دودھ چاہیے 1 کپ, فریش کریم 1 کپ, لہسن 1 کھانے کا چمچ, پیاز 1 عدد درمیانے سائز کی لے لیجئے, کالی مرچ پسی ہوئی 1 چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ جتنا بھی آپ کو پسند ہو, کم یا زیادہ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال لیجئے. اور کاٹیج چیز چاہیے ہمیں 50 گرام. کاٹیج چیز جو ہے وہ آسانی سے جو سٹورز ہیں ان میں مل جاتی ہے, اور آپ اس کو 50 گرام جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیجئے. آئل جتنا آپ پسند کرتے ہیں, جس حساب سے آپ ڈالتے ہیں یا کم اور زیادہ وہ آپ کر سکتے ہیں اندازہ اس کے حساب سے. یہ سب چیزیں ہیں انگریڈینٹس میں ایک دفعہ پھر دہرائے دیتی ہوں. پالک لینی ہے ہمیں 1.5 کلو, اور اس کو آپ نے کاٹ کر اور پیس لینا ہے, ابالنا ہے اور پھر پیس لینا ہے. سویا لینا ہے ہمیں تھوڑا سا بس خوشبو کے لیے, اور دودھ 1 کپ چاہیے ہمیں, فریش کریم ہمیں 1 کپ چاہیے, لہسن 1 کھانے کا چمچ, پیاز 1 عدد درمیانے سائز کی ہوگی, کالی مرچ پسی ہوئی 1 چائے کا چمچ ہوگا, نمک آپ کے ذائقے کے مطابق, اور کاٹیج چیز ہمیں 50 گرام چاہیے, اور آئل حسب ضرورت. اچھا, ترکیب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ آئل گرم کر کے پیاز کو تل لیں. جو ایک درمیانے سائز کا پیاز تھا آپ کے پاس, جو آپ کو انگریڈینٹ بتایا گیا ہے, اس کو جو ہے وہ آئل میں آپ تل لیں. جب پیاز نرم ہو جائے تو اس میں املی اور پسی ہوئی پالک ڈال دیں. جب یہ آپ آئل میں پالک ڈال دیں گے تو اس کو اچھی طرح بھونیں. پالک کو بھوننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تو آپ اس کو یقین بنائیں کہ آپ جو پالک ہے وہ اچھی طرح سے بھونی گئی ہے, اور اس میں دودھ شامل کر کر پکائیں. گاڑھا ہو جائے تو اس کی آنچ کو ہلکا کر دیں, اور نمک اور کالی مرچ جو ہے وہ آپ حسب ذائقہ اس میں شامل کر لیں. اب آپ نے جب آپ دیکھیں گے کہ یہ کافی یکجان ہو چکا ہوا ہے, پالک جو ہے وہ بھنی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو آپ اس میں جو ایک کپ کریم تھی ہم نے انگریڈینٹس میں لی, اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے. اس کے بعد کریم اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اس کو دیگچی کو جو ہے چولہے سے اتار لیں. اب کڑاہی میں تیل گرم کریں اور کاٹیج چیز کو براؤن ہونے تک تلیں. جب براؤن ہو جائے تو اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں تاکہ یہ نرم ہو جائے. اب پانی سے نکال کر تیار پالک پر ڈال کر اوپر سے سویا شامل کر لیں. یہ جو کاٹیج چیز ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا علیحدہ سے تیل میں براؤن کرنا ہے, اور اس کے بعد جب اس کو فرائی کر لیں گے تو آپ اس کو فوراً پانی میں ڈال دیں تاکہ یہ اکڑے نہیں, یہ سخت نہ ہو بلکہ نرم ہو جائے. پانی میں ڈالنے سے کاٹیج چیز جو ہے وہ نرم ہو جائے گی, اور پھر آپ اس کو جو پالک آپ تیار کر چکے ہیں دیگچی میں اس کے اوپر آپ اس کو ڈال دیں, اور اس کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے اس کو تھوڑی سی ہلکی آنچ پر تھوڑی دیر رکھیں. اس کے بعد آپ کا پالک پنیر تیار ہے, اور آپ کو یہ جو ہے روٹی کے ساتھ, چاول کے ساتھ, جس کے ساتھ آپ کھانا پسند کریں گے, یہ بہت لذیذ ڈش ہے اور بہت ہیلتھی بھی. جی شکریہ. تو آج آپ کا کیا ارادہ ہے پھر؟ آج آپ خود ٹرائی کریں گی اس ڈش کو یا آپ کر چکی ہیں؟ نہیں, میں نے ڈش ٹرائی کی ہے, لیکن آج جو ہے وہ اس کی باری نہیں ہے. صحیح. آج جو ہے وہ کچھ اور بناؤں گی میں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری بہت سی بہنوں کے پاس اور بھی بہت ریسیپی ہوں گی پالک پنیر کی, لیکن یہ آپ نے بہت منفرد سی, یہ بڑی آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے اس کو آپ, کیونکہ جس طرح سے بزی ہوتی ہیں آج کل خواتین, بہت سارے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں, باہر کے کام بھی کچھ نپٹانے ہوتے ہیں, بچوں کے بھی ہوتے ہیں, تو اس میں جلدی جو بن جائے ڈش وہی بہتر ہے. وہ زمانے گئے جب پیس کر, اور ہماری جو نانیاں دادیاں ہوا کرتی تھیں مسالے بھی گھر میں پیسا کرتی تھیں, اور پھر اس کے بعد کتنی محنت کے ساتھ ان کو شامل کرتے تھے. اب تو آپ کو بنے بنائے مسالے مل جاتے ہیں, سب کچھ مل جاتا ہے, تو اور خوشبودار مسالے ہوتے ہیں, تو زندگی ویسی مشکل نہیں رہی ہے, آسان. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا ہے بہت سی خواتین کو کہ اپنے مسالے بھی ڈالتی ہیں, لیکن خوشبو کے لیے باہر کے مسالے بھی جو ہے وہ ڈال دیے جاتے ہیں, لیکن
کوشش کرنا چاہیے کہ باہر کے مسالے نہ اپنے بچوں کو کھلائیں, تاکہ پتہ نہیں کس کس طرح سے پیستے ہیں, کیا حالات ہوتے ہیں. ابھی بھی کچھ خواتین ہیں, کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ تیاری کرتے ہیں مسالوں کی, ان کو پیستے ہیں بڑی محنت کر کے کچھ مہینوں کے لیے جو ہے انگلینڈ میں. ہاں بالکل, میری ایک فرینڈ ہے جو چاٹ مسالہ بھی ایون جو ہے وہ خود تیار کرتی ہے, اور اس کو بازار کا جو ہے وہ بالکل اس پہ اعتبار نہیں ہے. جی ایک کال ہے سسٹر, آپ کال لیجئے. سر کال لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا ماما بالکل لندن سے بول رہا ہوں. جی جی بالکل, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ دونوں بیٹیوں کا تم کے ساتھ میں سلام عرض کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کی میں باتیں سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ تربیت اولاد, جو ماں بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے نبی اہل بیت کی باتیں کرتی ہے اور بچوں کو ہر بری بات سے منع کرتی ہے, ان کی زندگی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی. میری دعا یہ ہے کہ ہر ماں کو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کی. اپنے آپ کو ایک نمونہ بناؤ. جو عورت اپنے خامد کی تابعداری نہیں کر سکتی, اس کے بچے کبھی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ بچے ماں سے سیکھتے ہیں, اور ماں کی وجہ سے باپ کا ادب جو ہے کم ہو جاتا ہے اگر ان کی محبت ہی اپنے خامد کے ساتھ نہیں ہے. جو بھی عورت اپنے خامد کی تابعداری کرتی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے, تو ان کی بچوں میں کبھی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی, اور خراب بچے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں, اور آپ شہزادوں کا شکریہ, اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں, اور آپ اسی طرح اہل بیت کا ذکر بند کرتے رہے تاکہ شیطان کے لیے موت پیدا ہو جائے. اللہ حافظ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ماشاءاللہ یہ کل بھی ہمارے کالر ہمارے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے بہت بہترین بات کی تھی کہ بہت سی مائیں جو ہیں اپنے ماموں, اپنے مطلب بھائیوں کا ذکر یعنی بچوں کے ماموں کا ذکر کرتی ہیں, خالاؤں کا ذکر کریں, لیکن ساتھ ساتھ جس طرح سے ان کے لیے محبت ڈالتی ہیں اسی طرح اپنے اولاد کی تربیت کے لیے اہل بیت کے لیے بھی ان کے دل میں محبت ڈالنی چاہیے. مجھے بڑی پسند آئی تھی ان کی بہت کام کی بات تھی. جی بالکل. اور جبکہ قرآن میں بھی کہہ دیا گیا کہ میں جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا, تو جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ تمہارے باقی چیزوں پہ جو ہے وہ غالب آ جائے. بالکل. اور بہت بہترین بات کہ جب تک بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرے گی, بنیاد گھر کی جو ہے بالکل بچے بھی آپ کے بے شک کچھ لڑائی جھگڑے بھی ظاہر میاں بیوی میں ہو جاتے ہیں, لیکن خدا را کبھی بھی اپنے بچوں کے دل میں جو ہے شوہر جو ہے اپنی بیوی کے لیے دل میں برائی نہ اپنے بچوں کے لیے ڈالے کہ تمہاری ماں ایسی ہے, تمہاری ماں ویسی ہے, اور بیوی بھی اپنے بچوں کے دل میں یہ بات نہ ڈالے کہ تمہارا باپ ایسا ہے یا ایسا ہے. تو اس سے بچوں پہ واقعی بہت برے اثرات پڑتے ہیں. اگر آپ میں خدا نخواستہ کچھ رنجشیں بھی چل رہی ہیں, لیکن بچوں کے دل میں کبھی بھی نہ ڈالیں, بلکہ آپ اپنے بچوں کے سامنے بڑے اسٹرانگ بن کے رہیں کہ ہمارا کیسا رشتہ ہے, کہ ان کی مجال نہ ہو کہ اپنی ماں سے جو ہے اپنے باپ کی برائی کر سکیں اور باپ سے جو ہے اپنی ماں کی برائی کر سکیں. بچے اس طرح کی باتوں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل, بہت اس معاملے میں بڑے چالاک ہوتے ہیں بچے, اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں آپس میں اختلافات ہیں تو وہ ان اختلافات سے بلیک میل کرتے ہیں, فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. تو لڑائیاں اور جھگڑے تو میاں بیوی میں ہوتے رہتے ہیں, تو بہتر ہے کہ ان کو بچوں کے سامنے نہ کیا جائے. عقلمندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ بچوں کے سامنے مت کریں, کیونکہ اس کا ہر طرح سے ہی نقصان بچوں کو, اگر بچے فائدہ بھی اٹھائیں گے. جی ناظرین, ہمارا ٹاپک آج کا چل رہا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے. ہمیں آپ کے بھی تجربات کی بہت ضرورت ہے کہ آپ اپنے تجربے ہم سے شیئر کریں, ہم سے اور ہمارے ناظرین سے. لیکن اس وقت ہمارا بریک کا ٹائم ہو چکا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.